بھٹی صاحب، لاہور میں تو انٹرنیٹ اتنا سلو چل رہا ہے، جب لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کا ورچوئل انتخابی فنڈ ریزنگ کا کوئی پروگرام ہے، شاید اسی لیے انٹرنیٹ سلو ہوا ہے۔ آپ کے ہاں بھی یہی صورتحال ہے؟ نہیں، میرا تو انٹرنیٹ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے کہ اب فلاحی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں ہمارے اس سیاست سے۔ پاکستان تحریک انصاف پر آپ جو کرنا ہے کریں۔ شوکت خانم تو مسلم لیگ والوں کا بھی ہاسپٹل ہے، پی پی کا بھی ہاسپٹل ہے، تحریک انصاف کا، پاکستان کا ہاسپٹل ہے۔ 29 سال لاہور میں، 8 سال پشاور میں، اور تیسرا ہاسپٹل بن رہا ہے کراچی میں، تو وہ قابل مذمت اور شرمناک تھا اس کی فنڈنگ روکنا۔ بالکل صحیح۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہر کام کو حکومت تو روکنا چاہتی ہے، روکنے والے روکنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس کو آپ عوام کے سامنے خود لانے کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں اکانومسٹ میں آرٹیکل آدھی سے زیادہ عوام کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ اکانومسٹ کیا ہے، کون سا ادارہ ہے، وہاں کچھ لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، شاید کسی کو پتہ ہی نہ ہو، لیکن نگران حکومت کے لیے اتنا درد سر بن گیا کہ ان کو خط لکھنے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں۔ اب جس نے نہیں بھی پڑھنا تھا اس نے بھی پڑھا کہ اکانومسٹ ہے کیا، لکھا کیا عمران خان نے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح عمران خان کو اور زیادہ ہیرو بنانے کی ان کی جو کوششیں ہیں وہ ہو رہی ہیں؟ یہ اس قابل ہے نگران حکومت کے عمران خان کو ہیرو بنائے یا زیرو بنائے؟ ہتھ کنڈے تو یہی ہیں ان کے۔ آپ نے کیسا سوال کیا؟ ہتھ کنڈے تو یہی ہیں۔ نہیں، ہتھ کنڈوں چھوڑیں جی، کیسی بات کرتے ہیں ہتھ کنڈوں کو گولی ماریں، ہتھ کنڈے کو کیا ہے؟ عمران خان سے آپ 100 اختلاف کریں، عمران خان پہ جو مقدمے ہیں، جو 9 مئی ہے، جو یا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ان کے بھگتیں گے، لیکن عمران خان اور یہ بونے، ان بونوں کی کیا حیثیت ہے یہ جو نگران حکومت میں عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیں، ایک مزے کا ایک آپ کو میں بات بتاؤں، آپ کے شاید علم میں ہو کہ ایک ہمارا گلوکار ہے ملکو، اس نے ایک ٹپا گایا اپنے گانے میں، پھر دوسرا گانا نقدہ کوکا خیر سے اس نے پورا گا دیا، لیکن ایک ٹپا تھا، جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوئے، اوئی دگا دیندے جن دے نال ڈھیر پیار ہوئے۔ یہ ایک جس میں قیدی 804، جیل اڈیالہ قیدی 804۔ آپ کو پتہ 254 ملین سبسکرائبرز والا ٹی سیریز ہے بھارت کا میوزیکل چینل، اس پہ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ تھا۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب کو کون جانتا ہے؟ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ تھا، اور وہ 6000 ہے اس کا۔ ملکو نصرت فتح علی خان بھی نہیں ہے، راحت فتح علی خان بھی نہیں ہے، میڈم نور جہاں بھی نہیں ہے، عاطف اسلم بھی نہیں ہے، ابرار الحق بھی نہیں ہے، علی ظفر بھی نہیں ہے، اور 6000 اس کے اپنے سبسکرائبرز۔ دوسرا یہ دیکھیں 2007 کے بعد اب تک کا دا اکانومسٹ جو ہے اس کا سب سے پڑھا جانے والا یہ آرٹیکل نکلا۔ اچھا، ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں، میں مرتضیٰ سولنگی صاحب کا 1 جولائی 2019 میں ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا، اس وقت ہم جو تنقید ہو رہی تھی اس پہ، نواز شریف صاحب سزا یافتہ تھے اور ان کے انٹرویوز اور ان کی تقریر اور ان کے بیانوں پر ہو رہی تھی کہ ان کو دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب کہتے ہیں ایک سزا یافتہ آدمی کہ اتنے حقوق حاصل ہیں کہ وہ انٹرویو دے سکے اور بات کر سکے اور تقریر کر سکے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔ یہی سوال مرتضیٰ سولنگی صاحب سے ہوا تو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا کہ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ سزا ٹھیک دی گئی تھی، غلط دی گئی تھی، صحیح تھی بھی یا نہیں تھی۔ تو پھر ان سے دوبارہ سوال ہوا کہ کسی وزیر نے تو یہ فیصلہ نہیں کرنا نا، وہ تو عدالتیں موجود ہیں کہ کس کی سزا ٹھیک تھی یا غلط دی یا صحیح دی گئی۔ تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا سولنگی صاحب کے پاس۔ آپ بتائیے، یہ نگران حکومت ہے، یہ نیوٹرل ہے، جو طے کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کی سزا صحیح تھی، اس کی سزا غلط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات میں نے درخواست ان سے کرنی تھی کہ اب آپ ترجمان پاکستان ہیں، کوئی ٹی وی کے مجھ جیسے آپ تجزیہ کار نہیں رہے، خدا کے لیے سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ پھر آ جائیے آگے، ایک سزا یافتہ اور اشتہاری شخص جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو اس کو ڈاکٹر فیصل جو برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ہے وہ آ کے
سلوٹ ٹھوکتا ہے اور سی آف کرتا ہے. وہی سزا یافتہ اور اشتہاری کو یو اے ای اور سعودی سفارت خانے پاکستان کے جو ہیں وہ پروٹوکول دیتے ہیں. ادھر مرتضیٰ سولنگی صاحب کی اپنی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت انتظامیہ پولیس سلام ٹھوکتی ہے. اور کیا مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ان سے پوچھا کہ ایک سزا یافتہ آدمی کو یہ کیوں پروٹوکول, اچھا یا یہ وہ کیوں یہ دے رہے ہیں؟ پھر آگے سنیے, مرتضیٰ سولنگی صاحب دی اکانومسٹ جانے سے پہلے اپنے ذرا پرنٹ میڈیا سے پوچھے. جب نواز شریف سے آنے سے پہلے خصوصی زمیمے شائع ہوئے تھے کہ وہ آ رہے ہیں, امید آ رہی ہے, خوشحالی آ رہی ہے. اور پھر جب جس دن وہ تشریف لائے اس دن ہم نے پی ٹی وی نے جلسہ دکھایا, پرائیویٹ نے تو دکھایا چینل, پی ٹی وی نے دکھایا. نہیں پی ٹی وی چھوڑ دیجئے نا, پی ٹی وی چھوڑ دیجئے نا, پی ٹی وی نے چھوڑ دیجئے نا. ہم نے تو ٹرانسمیشنز کی ہیں نا, اس شرمناک کھیل میں ہم شامل تھے, ٹرانسمیشنز کی ہیں سارا دن. تو دی اکانومسٹ کو چھوڑیں, ہم سے پوچھیں کہ آپ لوگ بھئی ایک سزا یافتہ آدمی کو اتنا گلیمرائز کیوں کر رہے ہیں؟ پولیس کو, انتظامیہ کو, وفاقی حکومت, پنجاب حکومت, سعودی سفارت خانہ, یو اے سفارت خانہ, ڈاکٹر فیصل. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ, اچھا چلو اس کو بھی چھوڑ دیجئے, اگر دی اکانومسٹ ان سے پوچھ لے سولنگی صاحب سے کہ بھائی جان آپ کے ایک اشتہاری اور سزا یافتہ آدمی نے پہلے عمران حکومت گرائی, پھر 16 مہینے شہباز حکومت چلائی, ملک کے سارے فیصلے کیے, اور ہر چوتھے دن شہباز شریف کابینہ لے کے اس کے دربار میں لندن پہنچا ہوتا تھا, تو اس وقت آپ کی اخلاقیات کہاں تھی؟ اس وقت آپ کے قوانین کہاں تھے؟ تو یہ دوہرا معیار ہے. ظاہر ہے یہ اس پہ کیا بات کرنی, آپ نے ایسی بات شروع کرا دی. لیکن آپ کا ایک بڑا شروع میں ایک بڑا مزے کا آپ نے انٹرو دیا کہ الیکشن کی ضرورت ہے. میں اس کے حق میں ہوں کہ الیکشن ہونا چاہیے, اس حق میں ہوں کہ الیکشن مسلسل ہونے چاہیے, خدا نخواستہ میں اس حق میں نہیں ہوں. لیکن جو آپ نے دلائل دی ہیں, جو اس وقت حالات ہیں ملک کی, یعنی متنازع ترین الیکشن کمیشن ہے, متنازع ترین نگران حکومت ہے, متنازع ترین بیوروکریسی جس نے الیکشن کروانے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ الیکشن آپ کو یقین ہے کہ سیاسی عدم استحکام ختم کر پائیں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ عوام کو صحیح حق رائے دہی کا استعمال ہوگا؟ آپ کو یقین ہے کہ اس سے ادارے مضبوط ہوں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ ملک اور غیر ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار ٹوٹ پڑیں گے کہ لو جی پاکستان میں آ گئی ہے ایک حکومت آ گئی, ہم تو اسی لیے ترس سے بیٹھے, بارڈر کی دوسری طرف وہ بوریوں ڈالر بوریوں کے بھر کے بیٹھے ہوئے, اور غیر یقینی فضا ختم ہو جائے گی؟ آپ کو یقین ہے نہیں. الیکشن جب تک ہوں گے, بہتر الیکشن کروائیں, دعا کریں بہتر الیکشن ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں. بہتر الیکشن سے مراد یہ ہے کہ سب کو ایک جیسے مواقع ملیں, اس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, تحریک انصاف, سب جماعتوں کو یکساں مواقع ملیں, اس کو آپ بہتر الیکشنز کہہ سکتے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایسے ہونا چاہیے, ساروں کو ملنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایک طرف ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, دوسری طرف ہے کہ ساڈی بس ہو گئی ہے.